السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدعا نمبر 46 اعمال کی برائیاں یا برے پہلو اس دن کھل جائیں گے۔ سورہ الجاسیہ آیت نمبر 33۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس دن ان کے اعمال کی تمام برے پہلو ظاہر ہو جائیں گے۔ کیا فرمایا رب العزت نے؟ روز آخرت میں جو بھی دنیا میں اعمال کیے ہوں گے، ایسے اعمال جس کو لوگ اچھا سمجھتے تھے، لوگوں کو دکھانے کے لیے اعمال تھے غلط اور لوگ اچھا سمجھتے تھے۔ دوسرے یہ کہ جیسا قرآن میں آتا، شیطان نے ان کے عمل ان کی نظر میں خوشنما بنا دیا کہ ایمان نہیں تھا لیکن عمل بڑے پیارے پیارے تھے، لیکن ایمان سے خالی، تو وہ پہلو بھی آئے گا اور سمجھتے تھے کہ ہم بہت اچھے عمل کر رہے ہیں، انسانوں کی فلاح بہبودی کے لیے ہم عمل کر رہے ہیں۔ وہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی۔ پھر جیسا قرآن میں دیگر مقامات پہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، یہاں بھی ہے سورہ العادیات میں، اور جو دلوں میں ہے وہ سب ظاہر کیا جائے گا۔ پھر جو دلوں میں ہے وہ وہاں پر ظاہر ہو جائے گا کہ دل میں کچھ اور تھا اور کام کچھ اور کر رہے تھے۔ جیسا کسی یتیم کی پرورش کی ہوگی تو اس کی پرورش اس لیے کی تھی کہ اس کے مال سے فائدہ اٹھائیں گے، اس کا مال خود اپنے لیے خرچ کروں گے، نہ کہ مال کی حفاظت کرو گے۔ کسی کی مدد کی تھی، کسی بیوہ کی، کسی یتیم کی، یا کسی خاتون کی یا اور کسی شخص کی، اس لیے مدد کی تھی کہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے گا، اس سے فائدہ اٹھاؤں گا، اس لیے مدد۔ خدمت خلق کیے تھے اس لیے کہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے، کہ لوگ میرا نام ہو جائے اس کے لیے، یا پھر میں الیکشن میں چن کر آ جاؤں، بس اپنا الیکشن میں چن کے آنے کے بعد میں پھر خدمت خلق چھوڑ دوں اور بس اس کے ذریعے سے مال کماؤں۔ یہ چیزیں کسی خاتون کی مدد کیے تھے لیکن دل میں اس سے زنا کرنے کا یہ تھا، وہ خاتون سمجھ رہی تھی کہ کتنا نیک انسان ہے میرا بھائی، مدد کر رہا ہے، لیکن دل کا کہیں اور کام کر رہا تھا۔ اور اس دوران جب موت آ جائے گی تو وہ جو خاتون ہے اس نے تو نیک صفت سمجھی، اس دوران موت آ جائے جب ہم نیکیاں لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں تو لوگ کیا سمجھتے کہ بھائی یہ تو نیک انسان ہے، لیکن جب اس وقت میں اگر فرشتے نے گھیر لیا، موت آ گئی، تو وہاں سارے یہ پہلو، برے پہلو اللہ ظاہر کریں گا۔ پھر سورہ یونس آیت نمبر 30، سورہ یونس آیت نمبر 30، وہاں ہر آدمی نے جو کچھ اپنا عمل کر کے بھیجا ہوں گا اس کی جانچ پڑتال ہوں گی اور سب کچھ ان کے سچے مالک کی طرف لوٹایا جائے گا۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ وہاں ہر آدمی، ہر شخص نے جو کچھ بھی اپنا عمل پہلے کر کے بھیجا ہوں گا، دنیا میں وہ زندہ ہے لیکن اس کا عمل پہلے ہی وہاں پر پہنچ رہا ہے اللہ کے یہاں پر، تو کیا ہوں گی؟ جب وہ مرے گا، وہاں جائیں گا، جب حساب کتاب ہوگا تو اس کے جو عمل پہلے پہنچ چکا تھا اس کی جانچ پڑتال ہوں گی اور سب کو ان کے سچے مالک کی طرف لوٹایا جائے گا۔ اس کے عمل کی جانچ پڑتال ہوں گی، کس کے طرف؟ اللہ کے سامنے، کیونکہ اللہ دلوں کے راز جانتا ہے۔ پھر سورہ الرعد آیت نمبر 33، کہ اللہ ایسا نہیں کہ ہر کسی کے سر پر اس کے نامہ عمل کی نگرانی کے لیے ہر وقت قائم ہے؟ پھر اللہ یہاں فرما رہا ہے کیا اللہ ایسا نہیں ہے کہ جو بھی عمل کر رہے ہیں ہم، تو اس پر اللہ کی نگرانی نہیں ہے؟ کہ ہم یہ سمجھتے کہ بس فرشتے لکھ رہے ہیں اور بات وہیں پر ہی ختم ہو جائیں گی، جیسا فرشتے نے لکھا وہ عمل وہاں پر ویسے ہی کھل کر سامنے آ جائیں گے؟ ہاں بالکل آئیں گے، فرشتے کا دفتر بھی رہے گا، لیکن جو دل میں ہے ہمارے، دل کا راز فرشتے بھی نہیں جانتا، وہ راز تو اللہ جانتا ہے۔ دل کا راز یعنی نیت، کون سے عمل کی کون سی نیت ہے، عمل نیک لیکن نیت بد۔ جیسا فطری دین، جیسا ہوٹل لیتا ہے، ہوتی ہے نا ایک ہوٹل، ویٹر جو بل بناتا ہے، جو کھاتا ہے کسٹمر اس کے حساب سے بل بناتا ہے اس کا ویٹر، لیکن جو کاؤنٹر پہ بیٹھا ہوتا ہے سیٹ، اس کو سب دکھتا، اس نے کیا کھایا کیا نہیں کھایا، بل آتا ہے اس کے سامنے، 5,000 کا مٹیریل کھایا ہے ان افراد نے، اس کا بل ویٹر دیتا ہے، لیکن اس کو کمپیوٹر میں برابر دکھتا کہ وہ جو چمچہ تھا چاندی کا چمچ، وہ جو چرایا جیب میں رکھا، وہ رکھ بولتا ٹیبل پر میرے، 5,000 کا کھایا اور 2,000 کا چمچ جتنا منافع بھی نہیں ملا، وہ دبا لیا جیب میں، وہ دکھتا، جو ویٹر کو بھی معلوم نہیں ہوتا۔ وہ چیزیں کہ دلوں کے راز اللہ جانتا، فرشتہ صرف
نیکی کے حساب سے، جو نیکی کرتا ہے، جو عمل کرتا ہے، اس حساب سے فرشتے عمل نامے پہ لکھتے ہیں، لیکن نیتیں اللہ کو معلوم ہوتی، تو وہاں پر نیتیں کھل کھل کے سامنے آئیں گی۔ اسی لیے اللہ نے فرما دیا صاف انداز میں سورہ نجم آیت نمبر 26 میں، آسمانوں میں کتنے بہت سارے فرشتے ہیں، مگر ان میں سے کسی کی شفاعت کسی چیز میں کام نہیں دیتی، مگر اس کے بعد کی اجازت دے اللہ جس کے لیے وہ چاہے اور وہ راضی ہو جائے۔ مطلب جو فرشتے ہمارے عمل لکھتے ہیں، ہم شفاعت کو کیا سمجھ لیتے ہیں؟ سفارش کی تو اللہ کے پاس میں کوئی پروویژن ہی نہیں ہے، کوئی کسی کی کوئی ایسی ویوستھا نہیں ہے کہ کوئی کسی کی سفارش وہاں کرے۔ ہاں شفاعت ہوگی پاکی، جیسا کوئی خلیفہ ہے، کوئی حاکم ہے، اگر حد قائم ہوتی، اس کو سزا دے دیا دنیا میں، تو وہ سزا وہاں پر گویا کہ اس نے سزا دے دی یہاں پر، تو وہ شفاعت ہوگی کہ اس نے یہاں پر پاک کر دیا، کہ زانی کی زنے کی سزا دے دیا، چوری کیا تھا تو ہاتھ کاٹ دیا، تو وہ اس کی سزا وہاں پر کام آئے گی کہ اس کو سزا دے دیا، چلو اس پر وہ گناہ عائد نہیں ہوا، وہ معافی ہوگی، پاکی ہوگی، اس کی گناہ سے پاک ہو گیا وہ۔ اسی طرح فرشتے جو بھی لکھیں گے تو ان کی شفاعت بھی کام نہیں آئے گی، مطلب کہ فرشتے کو دل کا حال نہیں معلوم، اب فرشتے نے نیکی لکھا اس شخص کی کہ بھائی اس شخص نے یہ نیکی کیا، لیکن وہ نیکی نہیں تھی، اس کے دل میں تو بد نیت تھی اس کی، اس کو چانس بھلا نہیں ملا یہاں پر دنیا میں، لیکن اس کی نیت بد تھی، تو وہ جو نیکی کے لسٹ میں جو شامل ہوں گا، اس کا بھلے اس نے کام نہیں کیا، وہ انجام نہیں دیا، اس کو موقع نہیں ملا، لیکن وہ نیکی کی لسٹ میں شامل نہیں ہوں گی، اس کی وہ نیکی میں گردانی نہیں جائیں گی، اس کی وہ کیا ہوا پیسہ، خرچ کیا ہوا پیسہ، کی ہوئی مدد، چاہے ہزاروں کی تعداد میں کرے یا لاکھوں کی تعداد میں کر لے، وہ نیت، وہ چیز اللہ نے بتایا ہے، ان میں سے کسی کی شفاعت کسی چیز میں کام نہیں دے گی، وہ جو فرشتے کی شفاعت بھی جو رہیں گی، وہ جو نیکی لکھا تھا اس نے تو وہ بھی وہاں کام نہیں دے گی، مگر اس کے بعد کی اجازت دے اللہ جس کے لیے وہ چاہے، اور جس فرشتے کے لیے چاہے، جو فرشتہ نیکی لکھے گا اور اس کی نیت بھی اس طرح ہوں گی اس شخص کی، کہ نیکی بھی فرشتے نے لکھا اور اس کی نیت بھی واقعی میں اس کی اسی طرح نیت تھی کہ کسی خاتون کی مدد کیا، کسی شخص کی مدد کیا، تو اس کی دل کی آمدگی کے ساتھ میں کیا، اس کی نیت بھی پاک تھی، پیسہ بھی پاک، دیا ہوا مال، نیت بھی پاک، اور جو ظاہر تھا وہی باطن میں تھا اس کے، کہ نیت کے ساتھ میں، تو وہ چیزیں سامنے آئیں گی، تو اس فرشتے کی پاکی وہاں پر کام دیں گی۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ فرشتے سفارش کر دیں گے یا کوئی اور سفارش کر دے گا، سفارش یعنی پاکی، تو اس طرح جہاں بھی ہوتی ہے کہ اللہ اجازت دے گا، مطلب فرشتوں کو اللہ اجازت دے گا کہ ہاں یہ جو کیا تھا اس نے نیک کام، یہ جو لکھے گیا دفتر میں، اس کی نیت بھی وہ کرنے کی تھی، سچی نیت کے ساتھ میں کیا تھا، وہ چیزیں وہاں پر سامنے آئیں گی۔ پھر سورہ البقرہ آیت نمبر 81، جو کوئی اپنے پلے گناہ باندھ کر لائے گا اور اس کی خطاؤں نے اسے گھیر لیا ہوں گا، بس یہی لوگ آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ جو کوئی بھی اپنے پلے گناہ باندھ کے لائے گا، اس طرح کے ضابطے کے مطابق، جیسا قرآن میں بیان ہوتا ہے، یہ ضابطے ہم کو بتلائے نہیں جاتے، اس ضابطے کے مطابق اگر کوئی اپنے پلے باندھ کر گناہ لائے گا اور اس کے خطاؤں سے گھیر لیا ہوں گا، بس یہی لوگ آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ کہ جو اوپن گناہ رہے یا کوئی نیتوں کے گناہ، کہ نیک عمل نہیں کیا اور کیا تو دکھاوے کے لیے کیا، غلط نیتی سے کیا، تو گویا کہ وہ نیک عمل گردانے نہیں جائیں گے، وہ چیز، اور جو بد عمل کیا اس کے حساب سے پکڑ ہو جائیں گی اس کی، تو کیا رہیں گا پھر؟ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گا۔ پھر سورہ المائدہ آیت نمبر 65، اگر یہ کتاب پائے لوگ ایمان میں آ جائے اور پرہیزگاری اختیار کرے تو ہم ان کی برائیوں پر پردہ رہنے دیتے اور نعمت والی جنتوں میں ان کو داخلہ دیتے۔ کیا فرمایا اللہ نے اس وقت میں؟ اگر یہ کتاب والے یعنی اہل کتاب یہود و نصارہ لوگ ایمان میں آ جائے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان کی برائیوں پر پردہ رہنے دیتے۔ کیسا کہ اس وقت میں ان کو وقت تھا یہود و نصارہ کو کہ وہ ایمان میں آ جاتے، اگر اس وقت کے موجودہ، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا کہ جو بھی ایمان میں آتا ہے تو اس کے گناہ معاف، اور اس کو جنت میں، جو جنتی ہوتا ہے پچھلے گناہ جو معاف کرتا اس پر اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دے گا وہاں پر، وہ بھی آیتیں موجود ہیں۔ اس وقت میں کہا گیا یہود و نصارہ کے لیے، آج موجودہ یہود و نصارہ اور خود ہمارے لیے، اگر یہ کتاب پائے لوگ، ہمارے پاس بھی کتاب ہے میرے بھائی، قرآن، جس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، آج یہ آیت ہم سے بھی تقاضا کر رہی ہے کہ اگر یہ کتاب پائے لوگ، یعنی یہ قرآن پائے لوگ، یہ یہود و نصارہ جن کو کتابیں دی گئی تھی، سب کے لیے ٹوٹل آئے گا اللہ کے لیے کی زمانہ، اگر یہ کتاب پائے لوگ، یعنی ہم ایمان کے دعوے دار، قرآن جن کے پاس ہے وہ، اور جن کے پاس میں تورات انجیل زبور ہے، ایمان میں آئے اور پرہیزگار اختیار
اگر پرہیزگاری اختیار کرتے، اگر اللہ سے ڈر کے کام کرتے، تو ہم یعنی اللہ ان کی برائیوں پر پردہ رہنے دیتا. اللہ کیا کرتا وہاں پر؟ پردہ رہنے دیں گا، ان کی برائیاں معاف کر دیں گا. اس میں کہ ایمان میں آ جائے، قرآن پہ ایمان ڈالے، قرآن کے مطابق اپنی زندگی بسر کر لے. تو آج بھی وقت ہے، یہودیوں کے لیے وقت ہے، نصرانیوں کے لیے وقت ہے. ان کو تو ایسا وقت ہے کہ ان کو دوہرا اجر. اور ہم اگر قرآن کے مطابق زندگی بسر کریں، بھلے ہم کو دوہرا نہیں لیکن اجر تو ہے. پرہیزگاری اختیار کریں اور نعمت والی جنتوں میں ان کو داخلہ عطا کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ پھر اس بنا پر نعمت والی جنتوں میں، ایسی نہیں کہ بس جنت دے دیا بات ختم ہو گئی. طرح طرح کی نعمتیں اور ہمیشہ ملتی رہیں گی. یہ چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا ہے. پھر سورہ طہ آیت نمبر 110، وہی جانتا ہے کہ لوگوں کے آگے پیچھے کیا کچھ ہوتا رہتا ہے اور کوئی بھی اللہ کے علم کو اپنے گھیرے میں نہیں لے سکتا. پھر اللہ نے صاف انداز میں فرما دیا، وہی جانتا ہے کہ لوگوں کے آگے پیچھے کیا کچھ ہوتا رہتا ہے. انسان تو یہاں ہوتا ہے لیکن جو آگے عمل بھیجتا ہے اس کے وہ عمل وہاں پر برابر جمع ہو رہے ہیں، وہ اللہ جانتا ہے. اور کوئی بھی اللہ کے علم کو اپنے گھیرے میں نہیں لے سکتا. کوئی بھی، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی نبی، نہ کوئی رسول، نہ کوئی نیک انسان. آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے کوئی بھی اللہ کے علم کو گھیرے میں نہیں لے سکتا. اللہ دلوں کے راز جانتا ہے. وہ چیز اللہ نے یہاں بیان کی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ قرآن کی ایک ایک آیتوں کو سمجھنے، اس پر غور و تدبر کرنے اور اس پر عمل کرنے اور موت تک اس پر جمے رہنے کی میرا مالک توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.